السلام علیکم۔ آج جو میں ویڈیو ریکارڈ کرنے جا رہی ہوں اس کا عنوان ہے اسلامی تاریخ۔ ویسے تو اسلامی تاریخ بہت وسیع ہے اور اس پر بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن میں یہ جو ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہوں وہ اسپیشلی بچوں کے لیے اور بگنرز کے لیے ہے، اور اس میں آسان زبان میں اسلامی تاریخ کو مختصر کر کے بتایا گیا ہے۔ اس ویڈیو کو ریکارڈ کرنے کے لیے میں جس بک کی مدد لے رہی ہوں اس کا نام ہے اسلامی تاریخ، اور اس کے رائٹر ہیں مولانا محمد عبدالحی صاحب، اور اسے مکتبہ الحسنات دہلی نے پبلش کیا ہے۔ پارٹ 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری دنیا کب اور کیسے پیدا ہوئی؟ خود انسان کیسے بنا؟ یہ دنیا ہمیشہ رہے گی یا ایک دن تباہ ہو جائے گی؟ کیا کبھی ایسا دن بھی آئے گا کہ دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب مٹ جائے گا؟ یہ وہ سوال ہیں جن کے بارے میں شاید ہم سب سوچتے ہیں، اور ہمارے بچے بھی ہم سے یہ سوال کرتے ہیں۔ ان سوالوں کا جواب اتنا آسان نہیں ہے کہ کوئی انسان اپنی سمجھ سے یا اپنے علم سے ٹھیک دے سکے۔ یہ دنیا نہ جانے کب سے ہے، لاکھوں سال پرانی دنیا میں انسان نہ جانے کب سے ہیں۔ انسان نے لکھنا پڑھنا تو 5-6 ہزار سال پہلے ہی سیکھا ہے۔ انسان اس سے پہلے اتنا مہذب نہیں تھا، نہ ہی وہ لکھنا پڑھنا جانتا تھا اور نہ ہی بستی بنا کر رہنا جانتا تھا، تو پھر اس زمانے کا حال کوئی کیسے جان سکتا ہے؟ کسی کی کوئی کتاب دنیا میں بھی نہیں تھی جس سے اس اندھیرے زمانے کی تاریخ معلوم ہو سکے۔ جب سے انسان نے لکھنا پڑھنا سیکھا اور اس قابل ہوا کہ وہ اپنے خیالات لکھ سکے، اس وقت سے اس کے خیالات اور اس کے رہن سہن کا حال سامنے آتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کا حال ہم کو کیسے معلوم ہو؟ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ یہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب خدا نے پیدا کیا۔ خدا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، باقی جو کچھ ہے ایک دن مٹ جائے گا۔ نہ یہ دنیا رہے گی اور نہ اس میں بسنے والے انسان رہیں گے، اور نہ ہی دنیا کی کوئی چیز باقی رہ جائے گی۔ جس خدا نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے اس نے انسانوں کو ٹھیک باتیں اور زندگی بسر کرنے کا ٹھیک طریقہ بتانے کے لیے کتاب بھی انسان کو دی ہے۔ اس کتاب کا نام ہے قرآن۔ قرآن میں خدا نے دنیا کو بنانے اور اس کو مٹا دینے کے بارے میں کچھ باتیں بتائی ہیں۔ یہ باتیں اس نے بتائی ہیں جس نے دنیا کو بنایا ہے، اس لیے انہیں کو ٹھیک کہا جا سکتا ہے، لیکن خدا نے قرآن میں بھی یہ نہیں بتایا کہ اس دنیا کی عمر کتنی ہے اور اس میں انسان کب سے رہتا ہے۔ ہاں، یہ ضرور بتایا کہ سارے انسان حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت سے پیدا کر کے اس دنیا میں بھیجا۔ قرآن میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے زمین پر بھیجا تو یہ بھی بتا دیا کہ انسان کو سیدھا راستہ دکھانے اور اس پر چلنے کے لیے خدا کی طرف سے رسول اور پیغمبر پیدا ہوتے رہیں گے۔ جو لوگ ان رسولوں کے کہنے پر چلیں گے وہی کامیاب ہوں گے، وہ اس دنیا میں بھی اچھی طرح رہیں گے اور مرنے کے بعد آخرت کی زندگی میں بھی اچھی طرح رہیں گے۔ اور جو لوگ خدا کے رسولوں کا کہنا نہیں مانیں گے وہ دنیا میں تو جیسے بھی رہ لیں لیکن آخرت میں وہ کامیاب نہیں ہوں گے اور اس ہمیشہ رہنے والی زندگی میں دکھ اور پریشانی اٹھائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جب ان کی اولاد دنیا میں بڑھی تو خدا نے اپنے اس وعدے کو پورا کیا۔ ہر ملک اور ہر قوم میں نبی بھیجے جو لوگوں کو ایک خدا کی طرف بلاتے تھے، خدا کے احکامات کے مطابق اچھی باتوں پر چلنے کی تاکید کرتے تھے۔ ہمیں ان سارے پیغمبروں کے نام معلوم نہیں ہیں، ہاں کچھ کے نام معلوم ہیں۔ یہ نام بھی قرآن سے معلوم ہوئے ہیں۔ دوسری قومیں جن شخصیتوں کو مانتی ہیں ہو سکتا ہے وہ پیغمبر ہوں، لیکن ہم یقین کے ساتھ انہیں پیغمبر نہیں کہہ سکتے۔ قرآن مجید میں جن پیغمبروں کا حال بیان ہوا ہے ان میں سے ایک بڑے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں۔ ہمارے ملک کے مغرب میں جو عرب ساگر ہے اس کے شمال کی جانب 1000 میل سے کچھ زیادہ فاصلے پر ایک ملک ہے، اس کا نام ہے عراق۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اب سے 4500 سال پہلے عراق کے شہر ار میں پیدا ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بڑے ہوئے تو خدا نے ان کو اپنا رسول بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق اور اس سے ملے ہوئے ملک مصر اور شام میں خدا کا پیغام پہنچایا، لوگوں سے ایک خدا کی عبادت کرنے اور اچھے کام کرنے کے لیے کہا۔ اس کے بعد وہ عرب ملک چلے گئے۔ عرب بھی عراق کے پاس ہی ہے۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر مکہ شہر میں خدا کی عبادت کے لیے گھر بنایا۔ یہ گھر کعبہ کہلاتا ہے۔ کعبہ دنیا میں خدا کا پہلا گھر کہلاتا ہے۔ دنیا کے سارے مسلمان اسی کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد بھی بہت سے پیغمبر ہوئے، جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت مشہور ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب تورات اتاری اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل۔ دنیا میں ہمیشہ یہ ہوتا آ رہا ہے کہ کچھ لوگ سیدھے راستے پر چلتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں، کچھ لوگ غلط راستے پر چلتے ہیں اور برے کام کرتے ہیں۔ ایسا ہی ہمیشہ ہوا۔ دنیا میں جب کوئی پیغمبر آتا اور لوگوں کو بھولی ہوئی باتیں یاد دلاتا تو لوگ ٹھیک راستہ اپنا لیتے، مگر پھر کچھ دن گزرنے کے بعد لوگ وہی باتیں بھول جاتے اور برے کام کر کے برے بن جاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سکھائی ہوئی باتوں کا یہی نتیجہ نکلا۔ لوگوں نے ان کی تعلیم کو بھی بھلا دیا، ایک خدا کی عبادت کے بدلے بہت سے خدا بنا لیے۔ ایک بڑی بری بات یہ کہ ان پیغمبروں کی کتابوں میں سے بہت کچھ تو نکال دیا اور اپنی طرف سے اس میں کچھ ملا دیا، بہت سے حکموں کو بدل دیا۔ اب ان کتابوں کو یعنی توریت اور انجیل کو پڑھیے تو سب کچھ پڑھنے کے بعد یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ وہ ٹھیک راستہ کیا ہے جس پر چل کر انسان اپنے مالک یعنی اللہ کو خوش کر سکتا ہے۔ ان برائیوں کو دور کرنے کے لیے اور اپنے دین کو قیامت تک زندہ اور ٹھیک ٹھاک رکھنے کے لیے اللہ نے اپنی آخری نبی کو دنیا میں بھیجا اور ان پر اپنی کتاب اتاری۔ اس کتاب کا نام قرآن ہے اور آخری نبی کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ اب کوئی قرآن کے ایک حرف کو بھی نہیں بدل سکتا۔ اب دنیا میں قرآن ہی ایسی کتاب ہے جس سے اللہ کے ٹھیک احکامات مل سکتے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک 40 پشتوں کا سلسلہ ہے۔ یہ بات آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں نے مل کر عرب میں اس جگہ جسے اب مکہ کہتے ہیں خدا کی عبادت کے لیے پہلا گھر یا پہلی مسجد بنائی جسے کعبہ کہتے ہیں۔ کعبہ بننے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام اسی کے آس پاس بس گئے۔ اس وقت وہاں بستی نہیں تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بس جانے سے آہستہ آہستہ وہاں لوگ بسنے لگے، پھر وہی بستی اچھا خاصا شہر ہو گئی۔ اس شہر کا نام مکہ ہے۔ حضرت اسماعیل کے بعد جیسے جیسے دن گزرتے رہے مکہ اور عرب کے لوگ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی دی ہوئی تعلیم کو بھولتے گئے۔ ان میں بے دینی، بے مذہبی پھیلنے لگی اور ایک خدا کے بدلے بہت سے خداؤں کو پوجنے لگے۔ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ہی حالت میں مکے میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں۔ مکہ میں ایک خاندان قریش تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش سے تھے۔ کعبے کا انتظام بھی اسی خاندان کے پاس تھا، اس لیے سارے عرب کے لوگ قریش کو بہت مانتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کے 2500 سال بعد پیدا ہوئے۔ آپ کے پیدا ہونے کی تاریخ 20 اپریل 571 عیسوی ہے۔ اسلامی سن ہجری کے 53 سال پہلے 9 ربیع الاول کو پیر کے دن آپ کی پیدائش سے 4-5 مہینے پہلے آپ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ آپ کے والد کا نام عبداللہ اور ماں کا نام آمنہ تھا۔ جب آپ 6 سال کے ہوئے تو بی بی آمنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کو پالا، لیکن 2 سال بعد دادا بھی چل بسے۔ اس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کی عمر میں ماں باپ اور دادا کے سائے سے محروم ہو گئے۔ اس کے بعد آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کو پالا۔ ابو طالب ہی کے گھر آپ جوان ہوئے۔ اس زمانے میں پڑھنے لکھنے کا رواج نہیں تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ نہیں پڑھا۔ جوان ہونے پر چچا ابو طالب کے ساتھ تجارت کرنے لگے۔ اس سلسلے میں شام اور یمن کے ملکوں میں گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح کی بری باتوں سے بچے رہے۔ آپ بڑے سچے تھے۔ عرب کے لوگ آپ کی سچائی کو دیکھ کر آپ کو صادق کہتے تھے۔ عربی زبان میں صادق اس شخص کو کہتے ہیں جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا، لین دین اور کاروبار میں ہمیشہ معاملہ صاف اور کھرا رکھا، ایک پیسے کا بھی الٹ پھیر کبھی نہیں کیا، پیسے کے معاملے میں پوری امانت داری سے کام لیا۔ عرب والے آپ کی امانت داری کو دیکھ کر آپ کو امین کہنے لگے۔ عربی زبان میں امین اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی طرح بھی کسی کا پیسہ نہ مارے اور جو چیز اس کی امانت میں دی جائے
اس کی حفاظت کرے۔ صادق اور امین یہ دو عرب کے سب سے بڑے لقب تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے۔ مکہ میں ایک مالدار عورت تھی، ان کا نام تھا خدیجہ۔ ان کی عمر 40 سال تھی اور ان کی 2 بار شادی ہو چکی تھی، لیکن دونوں بار شوہر کا انتقال ہو گیا، باپ کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ خدیجہ لوگوں کو اپنا مال دے کر تجارت کراتی تھی۔ جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری اور سچائی کا حال سنا تو آپ سے معاملہ کیا اور آپ کو تجارتی مال دے کر شام بھیجا۔ جب آپ ملک شام سے لوٹے تو ایک ایک پیسے کا حساب دیا اور اس بار دگنا فائدہ ہوا۔ اپنے نوکروں سے جو آپ کے ساتھ شام گئے تھے آپ کے بارے میں پوچھا، ان سب نے آپ کی اچھی عادتوں کی تعریف کی۔ ان باتوں کا اثر حضرت خدیجہ پر یہ ہوا کہ انہوں نے اپنی طرف سے شادی کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھجوایا۔ آپ نے اپنے چچا سے رائے لی اور اس کے بعد آپ کی شادی حضرت خدیجہ کے ساتھ ہو گئی۔ اس وقت آپ کی عمر 25 سال کی تھی اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 15 سال چھوٹے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مکہ شہر اور عرب کے لوگ برے کاموں میں پھنسے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی تعلیم انہوں نے بھلا دی تھی۔ ایک خدا کے بدلے بہت سے خداؤں کی عبادت کرتے تھے۔ کعبہ جو ایک خدا کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا، اب وہاں 360 خداؤں کے بت رکھے تھے۔ لوگ شراب پیتے، جوا کھیلتے، ذرا سی بات پر لڑ پڑتے اور ایک دوسرے کو قتل کر دیتے۔ وہاں کسی بادشاہ کی حکومت نہیں تھی، جو جتنا زبردست تھا اتنا ہی اس کا دباؤ تھا۔ مکہ میں ایسے بہت سے رئیس تھے جن کی بات چلتی تھی۔ لوگ لڑکی کو پیدا ہونا برا سمجھتے تھے، لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی مار دیتے یا زمین میں گاڑ دیتے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ نیک انسان جب اپنے سامنے بیوقوفی اور برائیاں دیکھتا ہے تو دل ہی دل میں پریشان ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی حال تھا۔ آپ کو لوگوں کی پھیلی ہوئی برائیوں کو دیکھ کر دکھ ہوتا۔ آپ سوچنے لگے کہ ان برائیوں کو کیسے مٹایا جا سکتا ہے اور یہ بیوقوفی کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے۔ مکہ کے پاس ایک پہاڑ تھا، اس پہاڑ میں ایک غار ہے، اس کا نام غار ہرا ہے۔ آپ اس غار میں چلے جاتے، کئی دن اس میں رہتے، غور و فکر میں وقت گزارتے اور خدا کو یاد کرتے۔ جب آپ 40 سال کے ہوئے تو ایک رات جب آپ غار ہرا میں عبادت میں مصروف تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے بڑے اور بزرگ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اپنا پیغام پہنچایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو نبی ہونے کی خوشخبری دی۔ نبی ہونے کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترنا شروع ہو گیا۔ آپ قرآن لوگوں کو سنانے لگے، اللہ کے حکم سمجھانے لگے، اللہ کا دین سمجھانے لگے، بتوں کی پوجا سے روکنے لگے۔ آپ نے لوگوں کو بری باتوں سے ٹوکا اور اچھے کام کرنے کو کہا۔ آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے چچیرے بھائی حضرت علی اور آپ کے دوست حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو نبی مان لیا اور سب سے پہلے مسلمان ہو گئے۔ آپ کے ساتھ مل کر اللہ کے حکم کو پھیلانے لگے۔ مکے کے لوگ مسلمان ہونے لگے، جو نہیں ہوئے وہ کافر کہلائے۔ کافروں نے مسلمانوں اور اللہ کے نبی کو ستانا شروع کر دیا۔ وہ ان کو کوڑے مارتے، کڑی دھوپ میں عرب کی گرم ریت پر لٹا دیتے اور طرح سے مذاق اڑاتے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ وہ کسی مسلمان کو اسلام سے ہٹا نہیں سکے۔ مکہ میں اسلام کی تبلیغ کا کام 13 سال تک ہوتا رہا۔ کافر اللہ کے نبی کو اور مسلمانوں کو ستاتے رہے۔ اب اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم ہوا۔ اس حکم کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا وہ مدینہ چلے جائیں۔ مدینہ مکہ سے 350 میل دور ایک شہر ہے۔ وہاں کے بہت سے لوگوں نے کر اسلام قبول کر لیا تھا اور مدینہ چلنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بار کہتے تھے۔ جب سارے مسلمان مدینہ چلے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جانے کا انتظام کیا۔ مسلمانوں کا مدینے جانا اچھا نہیں لگا۔ انہوں نے اللہ کے نبی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ دن تاریخ بھی مقرر کر لیے، رات ہی میں گھر کو گھیر لیا، لیکن اللہ کے حکم سے اس رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے اس طرح نکلے کہ کوئی آپ کو دیکھ نہیں سکا۔ صبح کو حال معلوم ہوا تو حضور کا پیچھا کیا لیکن نہیں پا سکے۔ حضور کے گھر سے نکل کر ابو بکر کے گھر آیا اور ان کو ساتھ لیا۔ 3 دن پہاڑ کے غار میں چھپے رہے جسے غار ثور کہتے ہیں۔ اس کے بعد مدینہ چلے گئے۔ مدینے والوں نے آپ کا استقبال بہت دھوم دھام سے کیا۔
یہ آپ جہاں پڑھ چکے ہیں کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانتیں رکھتے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلنے لگے تو آپ نے امانتیں حضرت علی کو دے دیں اور کہا کہ میرے چلے جانے کے بعد جس کی جو امانتیں ہیں ان کو واپس کر دینا۔ حضرت علی نے آپ کے بتانے کے مطابق امانتیں بانٹ دیں، اس کے بعد خود بھی مدینہ چلے گئے۔ مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے کے اس عمل کو ہجرت کہتے ہیں۔ مسلمانوں کا ہجری سال اسی ہجرت کے سال سے شروع کیا گیا ہے۔ آج کل 14ویں صدی ہجری چل رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہجرت کو لگ بھگ 1400 سال ہو گئے۔ آپ مدینہ پہنچے، مدینہ والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ساتھ دیا، وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ یہ بات مکہ والوں کو پسند نہیں آئی۔ مکہ والوں نے ایک بڑے لشکر لے کر مدینہ پر حملہ کر دیا، لیکن نہتے مسلمانوں سے بری طرح ہار گئے۔ انہوں نے بڑے بڑے انتظامات کر کے مدینہ پر 3 بار چڑھائی کی مگر ناکام رہے۔ مسلمان کم تھے لیکن انہوں نے مکہ والوں سے کے چھکے چھڑا دیے اور انہیں ناکام واپس ہونا پڑا۔ ان لڑائیوں میں پہلی لڑائی غزوہ بدر، دوسری غزوہ احد اور تیسری غزوہ خندق کہلاتی ہے۔ عربی زبان میں غزوہ اس لڑائی کو کہا جاتا ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے۔ غزوہ بدر میں 313 مسلمانوں نے 1200 ہتھیار بند کافروں کو ہرایا۔ غزوہ احد میں 700 مسلمانوں نے 3000 کافروں کا مقابلہ کیا۔ غزوہ خندق میں کافروں کا 10,000 دل بدل لشکر بڑے ہی ساز و سامان کے ساتھ آیا۔ اس لڑائی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر کو بچانے کے لیے اس کے چاروں طرف خندق کھدوائی تھی۔ کافر بہت دنوں تک ڈیرا ڈالے پڑے رہے، آخر ایک بڑی آندھی نے ان کا سب کچھ تہس نہس کر دیا اور وہ چلے گئے۔ اب آس پاس کے لوگ بھی مسلمان ہونے لگے۔ ہجرت کے 8ویں سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 کا لشکر تیار کیا اور مکہ پر چڑھائی کر دی۔ اس اسلامی لشکر کو دیکھ کر مکہ والوں کے ہوش اڑ گئے، انہوں نے لڑے بغیر ہی ہار مان لی اور مکہ شہر مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ستانے والوں سے اچھی طرح بدلہ لے لیتے، لیکن آپ نے سب کو معاف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر میں گئے، کعبے کے اندر جا کر ان کے اندر رکھے ہوئے بتوں کو پھینکوا دیا اور کعبے کو ان سے پاک کیا۔ کعبے میں بھی ایک خدا کی عبادت ہونے لگی جس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے بنایا تھا۔ مکہ جیت لینے کے بعد مسلمانوں کی دھاک دور دور تک بیٹھ گئی۔ پھر تو 2 سال کے اندر سارا عرب مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا۔ اس سے 22-23 سال پہلے سارا عرب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا۔ عرب سارے عرب کے سردار تھے، سارے عرب میں اسلامی حکومت تھی، خدا کا بھیجا ہوا قانون لاگو تھا۔ یہ اسلامی حکومت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھی۔ اب اگر آپ چاہتے تو ایک بادشاہ کی طرح رہ سکتے تھے، لیکن آپ نے ٹھاٹھ کی زندگی نہیں پسند کی، غریبوں کی طرح رہتے تھے۔ ہاں، غریبوں کو اوپر اٹھاتے رہے۔ آپ نے نہ محل بنوایا، نہ غلام اور لونڈیاں رکھی، ایک جھوپڑے میں رہتے تھے۔ آپ کے گھر میں اکثر چولہا نہ جلتا تھا، آپ بھوکے ہی سو رہتے۔ اسلامی ریاست سے جو روپیہ آتا وہ سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے۔ اس طرح زندگی گزار کر 63 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد مسلمانوں کے لیے قرآن چھوڑ، یہ کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال میں اتری اور اسے حضرت جبرائیل علیہ السلام لاتے رہے۔ کیا اچھا ہے، کیا برا، مسلمانوں کو کس طرح زندگی گزارنی چاہیے، یہ سب قرآن میں لکھا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے مطابق زندگی بسر کر کے دکھا بھی دیا، ہر بات کو سمجھا دیا اور ہر بات کا نمونہ پیش کر دیا۔ یوں ہونا چاہیے، یہی قرآن اسلامی زندگی کا قانون ہے۔ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے، ایک دن دنیا کا کارخانہ ختم ہو جائے گا، پھر قیامت قائم ہوگی، ہر شخص زندہ کیا جائے گا، سب حشر کے میدان میں اکٹھا ہو جائیں گے، اللہ سب کے کاموں کی جانچ پڑتال کرے گا، اللہ کے اچھے بندے جنت میں بھیجے جائیں گے اور شیطان کے ساتھی جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ جو لوگ جنت یا جہنم میں جائیں گے وہ ہمیشہ وہیں رہیں گے، جنت میں سکھ ہی سکھ ہے اور جہنم میں دکھ ہی دکھ ہوگا۔ قرآن مجید میں بتایا گیا ہے کہ شراب پینا، جوا، سود، غیبت، جھوٹ، ناحق قتل اور ایسی ہی دوسری باتیں حرام ہیں، ان کا بڑا گناہ ہے۔ خدا کو نہ ماننا، خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا کفر اور شرک ہے۔ قرآن نے اچھے کاموں کا بڑا ثواب بتایا ہے۔ قرآن کی تعلیم کے مطابق 5 باتیں ایسی فرض ہیں جو اسلام کے ستون کہلاتی ہیں، یعنی اگر اسلام ایک عمارت مان لیں تو یہ 5 اس عمارت کے ایسے ستون ہیں جن پر وہ عمارت قائم ہوگی۔ وہ 5 ارکان یا ستون ہیں۔ پہلا، کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں کا زبان سے اقرار کرنا اور دل سے اسے سچ ماننا۔ دوسری ہے دن میں 5 بار نماز پڑھنا، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ تیسری ہے رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا۔
چوتھی ہے زکوٰۃ دینا، یعنی جو لوگ مالدار ہیں وہ اپنی دولت کا 2.5% حصہ نکالیں اور اسلامی بیت المال میں جمع کریں اور وہ رقم غریبوں اور محتاجوں کو دی جائے گی۔ حج کرنا، یعنی وہ مالدار جن کے پاس اتنی دولت ہے کہ وہ مکہ میں جا کر کعبے کی زیارت کر سکیں تو وہ زندگی میں ایک بار ضرور حج کریں۔ پرانے زمانے میں ساری دنیا میں غلامی کا رواج تھا، سامان اور جانوروں کی طرح انسان بھی بیچے جاتے تھے، انہی کو غلام یا لونڈی کہا جاتا تھا۔ ان لونڈی اور غلاموں پر ان کے مالک بڑا ظلم کرتے تھے، ان سے جانوروں کی طرح کام لیتے اور انہی کی طرح کھانا دیتے۔ اسلام نے غلامی کے رواج میں بڑی اصلاح کی، ان کے لینے دینے پر پابندی لگا دی، ان کو آزاد کرنا بڑے ثواب کا کام بتایا، حکم دیا کہ جو خود کھاؤ وہ انہیں کھلاؤ اور جو خود پہنو وہ انہیں پہناؤ۔ پرانے زمانے میں شوہر چھوت چھات، شریف و کمین، کالے گورا وغیرہ کا شریف و کمین، کالے گورے وغیرہ کا بہت بھید بھاؤ پایا جاتا تھا، آج کل بھی بہت سی جگہوں پہ پایا جاتا ہے۔ اسلام نے بتایا کہ انسان سب برابر ہیں، سارے انسان ایک آدم اور حوا کی اولاد ہیں، اس ناطے سب بھائی ہیں۔ یہاں شریف اور بڑائی والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اس طرح اسلام نے کالے گورے، چھوت چھات، عرب و عجم وغیرہ سارے بھید بھاؤ مٹا دیے، سارے انسانوں کو ایک برادری بنا دیا۔ سماج میں عورتوں کا کوئی حق نہیں تھا۔ اسلام نے باپ کی جائیداد میں، شوہر کی جائیداد میں، بیٹی کی جائیداد میں عورتوں کا حصہ مقرر کیا، ماں کی نافرمانی حرام کر دی، ماں کا مقام اتنا اونچا کر دیا کہ اس کی نافرمانی کو خدا کی نافرمانی قرار دیا اور بتایا کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ اسلام سے پہلے پردے کا رواج نہیں تھا، بے شرمی کی باتیں عام طور پر ہوتی تھیں جیسے آج کل بہت سے مغربی ممالک میں ہوتی ہیں۔ اسلام نے بے شرمی کی باتوں پر روک لگائی اور عورتوں کے لیے پردہ لاگو کر دیا۔ اسلام سے پہلے ہر جگہ بادشاہت قائم تھی، بادشاہ کا حکم ہی قانون تھا، اس سے رعایا کو بڑی تکلیف اٹھانی پڑتی تھی، بادشاہی خزانہ بادشاہ کا مال سمجھا جاتا تھا۔ اسلام نے بادشاہت کو ختم کیا، دنیا میں خدا کا قانون لاگو کیا، بادشاہت کے بدلے خلافت قائم کی، یعنی اسلامی ریاست کا والی کرتا دھرتا اس شخص کو بنایا جو مسلمانوں میں سب سے زیادہ دیندار اور سمجھدار ہو۔ ایسے شخص کو عام لوگوں کی رائے سے منتخب کرنے کا طریقہ بتایا۔ اسلامی بیت المال کو رعایا کا بتایا گیا۔ خلافت کا کرتا دھرتا بس اتنی تنخواہ لے سکتا ہے جتنے میں عام آدمی کی طرح بسر کر سکے۔ اس طرح کے اور بہت سے اصلاح کے کام کیے گئے جو اور بھی ڈیٹیلز میں بہت سے بکس میں دیا گیا ہے۔ تو یہ پارٹ 1 آج یہیں پہ ختم کرتی ہوں، انشاءاللہ کل پارٹ 2 اپلوڈ کروں گی۔ اللہ حافظ۔